کوئی بھی اپنا ایمان 25,000 پر نہیں بیچتا۔ آپ اس کو کروڑوں اربوں روپے دے پھر بھی وہ اپنا ایمان 25,000 پر نہیں بیچ سکتا۔ مولانا آپ نے وہ شرائط پڑھے ہیں؟ یہ سیاسی بیان پر پابندی ہوگی، فرقہ وارانہ باتیں ممنوع ہوگا، اپنی طرف سے بنائے ہوئے، میں بھی اپنی طرف سے بنا لوں گا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ فیک ہے، اپنے طرف سے بنائے کہ بھائی درس نظامی کا فاضل ہو، میں قابلیت ہو، اہلیت ہو۔ یہی شرائط پنجاب حکومت نے بھی لگائی ہے۔ پھر 10 سال بعد کہیں گے یہ تو ہمارا سیاسی نعرہ تھا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، پنجاب حکومت نے 65,000 مساجد کے ائمہ کے لیے وظائف کا تنخواہوں کا اعلان کیا۔ یہ بہت زیادہ قابل تحسین عمل ہے، لیکن اس پر بہت سارے لوگ خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اصل میں علماء کو خریدنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی اپنا ایمان 25,000 پر نہیں بیچتا۔ ایک عالم دین آپ اس کو کروڑوں اربوں روپے دے پھر بھی وہ اپنا ایمان 25,000 پر، کروڑوں پر، اربوں پر نہیں بیچ سکتا، تو پھر 25,000 لے کر وہ اپنا ایمان بیچے گا۔ کہتے کہ مولانا آپ نے وہ شرائط پڑھے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ پنجاب حکومت کا یہ جو عمل ہے قابل تحسین ہے، وہ شرائط تو پڑھے۔ ان شرائط میں یہ ہے کہ سیاسی بیان پر پابندی ہوگی، فرقہ وارانہ باتیں ممنوع ہوگا، باتیں اپنی پڑھی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو شرائط لوگ فیس بک پر صرف پلیٹ فارم پر شیئر کر رہے ہیں، یہ فیک ہے، خود اپنی طرف سے بنائے ہوئے، میں بھی اپنی طرف سے بنا لوں گا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ فیک ہے، اپنی طرف سے بنائے گئے۔ بالفرض اگر یہ صحیح بھی ہو تو جس نے غلام بننا ہے، اس نے بغیر پیسوں کی بھی غلام بننا ہے۔ جس نے غلام نہیں بننا ہے، چاہے آپ اس کو کروڑوں اربوں روپے دو بھی وہ غلام نہیں بن سکتا۔ جس نے غلام بننا ہے تو وہ مسجد کا امام ہو کر، لوگوں سے تنخواہ لے کر پھر بھی وہ غلام بنے گا۔ جس نے غلام نہیں بننا ہے تو وہ حکومت کی مراعات لے کر پھر بھی وہ غلام نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں کرنا یہ صرف خدشات کے حد تک ہے کہ پی کے حکومت نے بھی کئی سال پہلے جو وظائف مقرر کیے تھے، اس وقت بھی یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، تم کو خریدنا چاہتے ہیں، یہ شرائط تم پر لاگو کریں گے، وہ شرائط تم پر لاگو کریں گے۔ انہوں نے وظائف مقرر کی تو کوئی شرط بھی نہیں مقرر کیا، صرف یہی شرط کہ بھئی درس نظامی کا فاضل ہو، قابلیت ہو، اہلیت ہو۔ یہی شرائط پنجاب حکومت نے بھی لگائی ہے۔ درس نظامی کا فاضل ہو، اس میں قابلیت ہو، اہلیت ہو، آپ پر 5 وقتہ نماز ہو، جمعے کی نماز ہو، تو شرائط کی پی کے حکومت نے ائمہ کے لیے مقرر کیے تھے، وہی شرائط پنجاب حکومت نے بھی مقرر کی۔ کہنا ہے کہ بھئی یہ شرائط ہے، اس وجہ سے حکومت تم کو خریدنا چاہتے ہیں، یہ سارے فیک چیزیں ہیں، اپنے طرف سے بنائی گئی چیزیں ہیں۔ برائے کرم کو منفی انداز سے نہیں لینا چاہیے۔ لوگ سیاسی نعرے لگا رہے ہیں نا، 10 سال بعد کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا سیاسی نعرہ تھا۔ کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا کہا کرتے تھے، یہودی لابی کے ایجنٹ ہے، آج کل وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاسی نعرہ تھا۔ ہمارے سیدھے سادے بولے والے علماء اس نعرے میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کفر و اسلام کا جنگ ہو۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں جب انہوں نے مساجد کے لیے سولر سسٹم کا اعلان کیا، مساجد کے ائمہ کے لیے 10,000 وظائف کا اعلان کیا، تو یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کس مت سے آ رہے ہیں، اس مت سے بھی آ رہا، حکومت دے رہے تو اس کو لینا چاہیے۔ حکومت کا یہ فریضہ ہے، وہ مساجد کا، ائمہ حضرات کا، مدارس کے اساتذہ کا خیال رکھے۔ جیسا کہ ایک اسکول ٹیچر کو تنخواہ دیتے ہیں 60,000، 80,000، 1,00,000 روپے، اسکول میں کئی اساتذہ اور ٹیچرز ہوتے ہیں۔ مسجد کے ایک امام کو وہ 25,000 روپے دے، 10,000 روپے دے، کون سا آسمان ٹوٹے گا؟ یہ تو حکومت کے فرائض میں سے۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، عرب ہے، دوسرے ممالک ہے، ان سب ممالک میں ائمہ حضرات کے باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہے، بیت المال سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان بھی اس کام پر توجہ دے، جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں ان کے لیے تنخواہیں مقرر کرے۔ یہ مسجد کا ایک امام ہوتا ہے، 15,000 یا 20,000 یا 10,000 اس کی تنخواہ ہوتی ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے، لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر 100 روپے دے دو۔ بازاروں میں جو کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے وہ پھرتا رہتا ہے، کسی سے 100 روپے لیتے ہیں، کسی سے 500 روپے لیتے ہیں، وہ ایک روپے کو جوڑ جوڑ کر امام صاحب کو دیتے ہیں۔ اس میں ذلت نہیں ہے، اس میں زیادہ ذلت ہے بنسبت اس سے کہ اگر حکومت باقاعدہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور ہر امام کے لیے معقول وظیفہ مقرر کرے، تو پھر امام صاحب حق بیان کرے گا اچھے طرح سے کہ میں تمہاری تنخواہ نہیں لیتا۔ برائے کرم حکومت اگر کوئی اچھا اقدام کرے تو اس کی تحسین کرنی چاہیے، اس کو شاباش دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تنقید کرو، منفی تبصرہ کریں۔